ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں تقریباً ہر انسان کی یہ آرزو ہے، تمنا ہے اور چاہت ہے کہ اس کی یہ زندگی خوشحال اور خوشگوار ہو جائے۔ تقریباً ہر آدمی یہی چاہ رہا ہے کہ میری زندگی پر اطمینان ہو جائے، خوشحال خوشگوار زندگی ہو۔ اور قرآن نے اس خوشگوار زندگی کے لیے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے، وہ ہے حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی۔ اب وہ پاکیزہ زندگی کا حصول جو ہر انسان کی تمنا ہے، اس کا حصول کسی نے سمجھا کہ مجھے کوئی عہدہ اور منصب مل جائے گا تو میری زندگی بن جائے گی۔ کسی نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ میرا سعودیہ کا، انگلینڈ کا ویزا لگ جائے گا تو میری زندگی کیا ہو جائے گی؟ خوشحال ہو جائے گی۔ کسی نے یہ سمجھ رکھا ہے گاڑی ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، چہل پہل نظر آ رہی ہو، شاید میری زندگی حیات طیبہ ہو جائے۔ لیکن یہ سوچ غلط ہے، اس لیے لازمی نہیں ہے کہ مال سے زندگی خوشگوار بنے۔ ہم ہزاروں مثالیں دیکھ چکے ہیں کہ مال جاہ و جلال مل جانے کے باوجود بھی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، زندگی سے تنگ ہیں۔ اگر آپ رنگ برنگے کھانے سمجھتے ہیں خوشحال زندگی، یہ تو کافروں کو بھی حاصل ہے۔ اگر آپ اچھا مکان سمجھتے ہیں تو یہ تو انگریزوں کو ہم سے اچھے مکان حاصل ہیں، لیکن ان کی حیات کو مالک کائنات نے حیات طیبہ نہیں کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حیات طیبہ کسی اور چیز کا نام ہے، اور اس کے حاصل کرنے کے اسباب کچھ اور ہیں جو ہم نے سوچے ہیں یہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ میں مانتا ہوں کہ رزق حلال ہو اور فراوانی ہو تو یہ اچھی بات ہے، منع نہیں ہے، لیکن صرف اسی پر انحصار کرنا کہ باقی کچھ ہو نہ ہو، صرف یہ مل جائے تو زندگی خوشگوار اور طیب بن جائے گی، نہیں۔ میں آپ کے سامنے آج کے اس مختصر سے وقفے میں دونوں پہلو ذکر کروں گا، اور قرآن کا طالب العلم ہونے کی حیثیت سے قرآن ہی سے ذکر کروں گا۔ اگر آپ دل و دماغ حاضر رکھیں گے تو سمجھ بھی پائیں گے اور اپنی زندگی خوشحال خوشگوار پاکیزہ بنانے کا سوچیں گے بھی اور ان اسباب کو اپنائیں گے۔ میں نے پہلی آیت تلاوت کی، سورت کا نام ہے سورۃ النحل، 14واں پارہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 97۔ گھروں میں جائیے، دیکھیے کیا میرے حوالے ٹھیک ہیں؟ اگر ٹھیک ہیں تو پھر اطمینان کیجئے اور اپنی زندگی خوشگوار بنانے کے لیے، پاکیزہ بنانے کے لیے قرآنی اسباب اپنائیے۔ اللہ کی قسم زندگی سے لطف اٹھاؤ گے، لذت اٹھاؤ گے، مزہ اٹھاؤ گے، جینے میں بھی لطف آئے گا۔ آئیے وہ کیا ہیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی عمل کیا صالح، من عمل صالحا، جس نے عمل کیا صالح، من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ مومن ہو،
درا حال ہے کہ وہ مومن ہو تو اللہ کیا عطا کریں گے اسے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا فَلَنُحْيِيَنَّهُ، پس ضرور بضرور ہم دیں گے اسے زندگی. کیسی زندگی؟ حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا. اب میرے ان جملوں کو غور سے سنیے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، جو مرد اور عورت عمل صالح کرے درا حالے کہ وہ مومن ہو تو ضرور ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور اس کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں بھی عطا کریں گے. تو ہری پور والو یا مجھے سننے والو، چاہے کوئی جہاں بھی سن رہا ہے، میرا اعلان ہے کہ قرآن کہتا ہے یہاں 3 شرطیں ذکر کی گئی ہیں پاکیزہ زندگی کے لیے. اس آیت میں 2 ہیں، میں باقی بھی آیتیں انشاءاللہ قرآن کھول کھول کے بتاؤں گا. فرمایا من عمل صالحا وهو مؤمن، کہ 2 شرطیں ہیں زندگی پاکیزہ بنانے کے لیے، حیات طیبہ حاصل کرنے کے لیے. پہلی شرط ہے ایمان، اور دوسری شرط ہے عمل صالح. کتنی شرطیں؟ ایمان اور عمل صالح. اگر ایمان نہیں ہے تو پوری کائنات کا بادشاہ کیوں نہ بن جائے، کائنات کے سارے خزانوں کا مالک کیوں نہ بن جائے، تیری زندگی کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتی. حیات طیبہ کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے ساتھ عمل صالح شرط ہے. اور ہری پور والو، ایمان کے لیے توحید شرط ہے، اس لیے کہ توحید کے بغیر ایمان رہ سکتا نہیں ہے. آپ ایمان کے فاسد کرنے والی چیزوں کو پڑھیں گے نا، مفسدات ایمان کو، کہ جن چیزوں سے ایمان چلا جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز شرک ہے. تو شرک سے ایمان کی چھٹی ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو فرمایا من عمل صالحا وهو مؤمن، جو مومن ہو ایمان سے زندگی کی خوشحالی بنتی ہے حیات طیبہ، اس لیے کہ ایمان دل میں ہوتا ہے، اور پاکیزہ زندگی کا تعلق بھی دل سے ہے.